امریکہ کے ساتھ جاری تھے، حملہ کر دیا گیا اور اس بار کوارڈینیٹڈ اٹیک بتایا جا رہا ہے کہ ایران پر اسرائیل نے اور امریکہ نے حملہ کیا، اور رائٹرز ابھی یہ خبر شائع کر رہا ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ جو ہے وہ فضائی اور بحری حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ معاملات آپ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پہلا اٹیک جو کیا ہے وہ سپریم لیڈر کی رہائش گاہ پر کیا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ سٹرائکس دیکھیں ایک مہینے سے جو میں اپنے کامنٹس میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا، اگر یہ مذاکرات میں میجر کنسیشن ایران نے نہیں دی تو پھر یہ سٹرائکس ہوں گی۔ ابھی اور یہ کچھ دن پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ لگ رہا نہیں ہے کہ ایران وہ کنسیشن دے گا جو وہ چاہتے ہیں، تو پھر سٹرائکس ہی ہوں گی، اور وہی ہوا۔ تو کیونکہ دیکھیں وہ کنسیشن ایران کے لیے دینا ممکن بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ کنسیشن کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کنسیشن یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ زیرو جو ہے نا یورینیم انریچمنٹ پہ آ جائیں، یعنی کہ بالکل بھی افزودہ نہ کریں اپنی یورینیم کو۔ تو وہ اگر اب وہ 3.5% ان کو پہلے جے سی پی او میں الاؤڈ تھی، جو کہ سویلین ایک نیوکلیر پروگرام ہوتا ہے، اور وہ ایران اس پہ تیار بھی تھا۔ لیکن امریکن جب 0% پہ آ گئے تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایران 0% مان لیتا تو باقی تو چلیں اس کے ریپرکشنز الگ کر دیں، اس کے سیاسی ریپرکشن کیا ہوتا کہ پھر ایران میں کیا لوگ یہ نہیں کہتے کہ جی اگر یہی ماننا تھا آپ نے تو پھر پچھلے 20 سال سے آپ اتنی زیادہ سینکشنز کیوں سہ رہے تھے، اتنی زیادہ آپ نے سٹرائک سہی، سب کچھ سہا، تو پھر اگر یہی کرنا تھا تو پھر 20 سال سے ہمیں کیوں اتنی مشکل میں رکھا؟ تو پھر تو ظاہر ہے ان کے خلاف وہ ایک بہت ہی انپاپولر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے اس رجیم کے لیے۔ تو اسی لیے وہ پھر ایران کے لیے کوئی ممکن نہیں تھا اتنی زیادہ کنسیشن دینا۔ اور سٹرائکس جو ہے اب یہ سٹرائکس کریں گے، ٹارگیٹڈ سٹرائکس جو ہیں اس میں زیادہ امکان یہ ہے کہ نیوکلیر جو ان کی انسٹالیشنز ہیں اس پہ اگین سٹرائکس ہوں گی، جو میزلز انسٹالیشن جہاں پہ وہ پروڈکشن ہو رہی ہے، یعنی جہاں پہ ان کو انہوں نے اسٹاک پائل کیا ہوا ہے وہاں پہ ہوں گی سٹرائکس۔ پھر ان کے ایز بفور ان کا جو ہے نا یہ ڈیفنس سسٹم لاسٹ ٹائم انہوں نے تباہ کیا تھا۔ ابھی کچھ انڈیکیشنز تھیں کہ چائنا اور رشیا سے کچھ انہوں نے دوبارہ ایران نے کچھ چیزیں لے کے تو ایک نیا ڈیفنس سسٹم شاید لگایا تھا، تو اس کو بھی ڈسٹروائے کریں گے۔ اسی طرح ان کی جو مزید انسٹالیشنز ہیں ایران میں کوئی بھی ڈیفنس کی، ان کو بھی ڈسٹروائے کریں گے۔ تو ایران آلریڈی بھی یہ دیکھیں ایک بڑی ویک ملٹری اسٹیٹ میں ہے، اکنامک اسٹیٹ بھی ایران کی خاصی کمزور ہے، اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ایران میں ہے، تو بڑے ویک ہینڈ سے وہ جو ہے نا اس کو نیگوشیشن میں بھی تھا اور اس کانفلکٹ میں بھی ہے۔ اب ان کی جو ریٹیلیشن ابیلٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ میزائلس پھینک سکتے ہیں اسرائیل پہ، یا جو باقی پروجیکٹائلز ہیں جس میں انہوں نے پہلے بھی راکٹ پھینکتے تھے، راکٹس وہ بہت ہی سلو ہوتے تھے، ان کو ڈسٹروائے کر دیتے تھے راستے میں، کچھ ڈرونز پھینکتے تھے وہ بھی ڈسٹروائے ہو جاتے تھے۔ جو میزلس ہیں وہ 95% ڈسٹروائے ہو جاتے تھے کیونکہ ان کے بہت جدید ترین سسٹمز ہیں اسرائیل کے پاس، آئرن ڈوم اور ڈیوڈ رائٹ۔ سلنگ اور اس کے بعد ایرو میزلس۔ لیکن جو 5% وہاں پہ گرتے تھے اس سے بھی خاصا نقصان ہوا اسرائیل میں۔ تو ایران کے پاس وہی ہے کیپیسٹی۔ دوسرا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی بیسز جو ہیں امریکنس کی ان کو ہٹ کریں، کیونکہ اس ریجن میں کوئی 20 جگہ پہ ان کی بیسز ہیں اور بہت ہی نزدیک بھی ہیں ان کے، جس طرح بحرین میں بھی ہے، قطر میں بھی ہے، وہ تو ہمسایہ ملک ہیں ایران کے۔ تو لیکن اگر وہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کی ریٹیلیشن تو میسو ہوگی امریکہ کی طرف سے، وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گی ایران کے لیے، اور پھر جوہر وہ ملک سلیم پہ صاحب، یہ ناراض ہوں گے۔ خطہ کہاں جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک جانب تو بار بار امن کی باتیں ہوتی ہیں، ایک جانب یہ کہا جاتا ہے کہ 8 جنگیں 7 جنگیں رکوا چکا ہوں، ایک جانب یہ کہ ایران کا پیچھا کسی صورت نہیں چھوڑا جا رہا، آل دو کہ ایک وہ ویک پوزیشن میں، لیکن ایٹ لیسٹ دے آر اسٹینڈنگ، وہ اسٹینڈ کر رہا ہے، بار بار وہ آ کے ریزسٹ بھی کرتا ہے۔ ابھی حالیہ ملاقات کے اندر مارکو روبیو صاحب کی جانب سے خود یہ بات واضح کی گئی کہ امریکہ تھوڑا جو امریکہ کی ساری بازگشت ہے اس کے بعد پھر تھوڑا سا ایران پیچھے ہٹا ہے، یہاں تک کہ کل ہم نے یہ خبر بھی نشر کی کہ 70% تک وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا یورینیم کا سارا ایشو ہے اس کو ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں ہم تھوڑا بیک ہو جائیں گے کچھ عرصے کے لیے۔ 7 سال تقریباً انہوں نے وہ وقت بھی دیا۔ اب اتنی ساری یقین دہانیوں کے باوجود بھی کیا امریکہ کو لگتا ہے کہ ایران پوری دنیا کے لیے، خطے کے لیے یا امریکہ کے لیے خطرہ ہے؟ دیکھیں امریکہ کے لیے ان کو جو خطرہ لگتا ہے بیسیکلی تو اسرائیل کے لیے خطرہ، اور وہ ان کو کیوں لگتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جی دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے اٹس بینٹ اپون ایکوائرنگ نیوکلیئر کیپیبلٹی، جو ملٹری کیپیبلٹی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جو ہے نا ویپنز کی استعداد حاصل کرنا چاہتا ہے، نیوکلیئر ویپنز کی، اور وہ اسرائیل کے لیے ایک ڈائریکٹ اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اور اگر اسرائیل کو خطرہ ہے تو بیکاز اسرائیل کی سلامتی جو ہے وہ امریکہ کی فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے، تو پھر امریکہ کو بھی ظاہر ہے اس سے خطرہ ہے اس لحاظ سے۔ ڈائریکٹ تو خیر وہ امریکہ کو ہٹ نہیں کر سکتے، لیکن پھر یہ بھی ہے کہ لیٹ سے اگر ایران کی نیوکلیر کیپیسٹی بلڈ ہو جائے تو پھر امریکہ کو یہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ ان کی بیسز ہیں اس خطے میں اتنی زیادہ، وہ تھریٹنڈ ہو جاتی ہیں ساری۔ تو اس لیے امریکہ بھی بالکل یہ نہیں چاہتا، اسرائیل کے حوالے سے بھی اور اپنے حوالے سے بھی، کہ ایران وہ
न्यूक्लियर इस्तेदाद हासिल कर लें, और उसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए भी तैयार है, दोनों ममालिक, इसराइल भी और अमेरिका भी। तो और यही मसला है, क्योंकि अब ईरान के लिए, जिस तरह मैंने पहले बताया कि उनके लिए जो है इससे पीछे हटना, बिल्कुल 0% पे जाना, वो बाकी चीज़ें तो निकाल दें कि वो ज़ाहिर है कि वो उनकी आइडियोलॉजिकली भी वो नहीं मानेंगे, असूली तौर पे भी, और एज अ स्टेट उनकी स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में भी नहीं है, क्योंकि वो तो उनका डिटरेंस बन सकता है किसी वक्त। लेकिन वो पॉलिटिकल सुसाइड भी होती है उनके लिए, उस रिजीम के लिए, तो इसलिए वो नहीं उसको मान सकते। फिर बाकी चीज़ें भी वो कहते हैं कि अपने मिज़ल्स जो है आपका प्रोग्राम है उसको भी कंटेन करें, आपकी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को जो सपोर्ट कर रहे हैं ये भी आप बंद करें सारी, जो हिजबुल्लाह को और हमास को और हूतीस को और बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो इराक में इस किस्म की हैं। और फिर चौथा कह रहे थे कि जो आपके जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो लोग, उनके साथ नरम रवैया इख्तियार करें। तो वैसे तो 4 मुताबिक साथ फिर एक जो आम पहलू है इस सारे मसले का, वो ये है कि चीन और रूस की पोजीशन क्या होगी इस पे। डिप्लोमेटिकली तो उन्होंने सपोर्ट किया था ईरान को, लेकिन क्या वो उससे आगे जाएँगे इस बार के नहीं? उनकी रेड लाइन क्या है? मेरे नज़दीक उनकी रेड लाइन जो है वो रिजीम चेंज है ईरान में। राइट। अगर उनको ये लगा कि ईरान में रिजीम चेंज होने वाला है या करने की कोशिश हो रही है, तो फिर वो उनकी वो जो है ना, फिर कोई वो अमली इक़दामात करेंगे, उससे पहले वो डिप्लोमेसी में ही ज़्यादा ज़ोर देंगे। एक चीज़ और भी है, वो ये है कि ये कुछ इत्तलात हैं कि पिछले चंद माह में उन्होंने कुछ जदीद असला ईरान को फराहम किया है। कुछ ऐसी इत्तलात भी हैं कि कुछ जदीद तरीन मिज़ाइल्स उन्होंने ईरान को दिए हैं। कुछ लोग तो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स दे दिए हैं ईरान को। अब ये जो हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स हैं, ये सुपरसोनिक मिज़ाइल्स जो हैं, उससे भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, और इनको जो है ना, जो डिफेंस सिस्टम्स जो होते हैं, वो इनको रोक नहीं पाते। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है, तो ईरान के लिए एक डिटरेंस भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ उसमें फिर वो एक रिस्क का एलिमेंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि ईरान अगर इस तरह की कोई चीज़ उनको मिली है और उसको इस्तेमाल कर दें, फिर जंग का दायरा कार भी बढ़ सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही एक नाजुक सूरत हाल है। इस खत्े की सलामती को इससे खतरा लाहक है, और बल्कि दुनिया की जो अमन सलामती है, उस पर भी इसके रेपरकशंस हैं। सर जानने चाहेंगे कि बार बार रिजीम चेंज के हवाले से ईरान में बात की गई, मुजाहरे भी हुए। आप समझते हैं कि इस तरीके से, जिस तरीके से अभी अमेरिका और ईरान इंटरवेन कर रहे हैं अटैक के बराह रास्त, जो ईरानी अवाम है वो इस रिजीम चेंज को एक्सेप्ट करेगी? देखें, रिजीम चेंज जो है वो उनकी मर्ज़ी के खिलाफ, ईरानी अवाम की मर्ज़ी के खिलाफ तो नहीं हो सकता। वो रिजीम चेंज तो तभी हो सकता है कि अगर वो कोई बहुत ही वाइड स्केल सपोर्ट हो इस चीज़ को। जिस तरह पिछले बार प्रोटेस्ट हुए थे, मैंने ये कहा था कि अगर ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा चले और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो फिर अमेरिकन जो हैं वो डायरेक्टली स्ट्राइक्स करके और या इससे भी ज़्यादा वो जो है ना, देखिए ना, उनके पास तो ये भी कैपेसिटी है जो इन्होंने पिछली बार प्रूव भी की है इसराइल के पास, कि वो उन्होंने हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं, उनके टॉप जनरल्स, टॉप साइंटिस्ट, टॉप इंटेलिजेंस जो उनके ऑफिशियल्स थे, उनको उन्होंने असैसिनेट किया लास्ट टाइम। बड़ी टारगेटेड जो वहाँ पे असैसिनेशन जो करवाई थी। तो फिर वो इस तरह से इंटरवीन करेंगे, और बहुत ही जो है ना, ब्रॉड बेस्ड इंटरवेंशन होगी रिजीम चेंज के लिए। लेकिन क्योंकि उस वक्त प्रोटेस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं चली, फिर वो ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उसमें हलाक हुए, लेकिन वो उन्होंने समहाउ मैनेज कर ली रजीम ने। वो उन्होंने उसको जो है ना, एक वीकेंड जो खासा, जिसमें खासी खूनरेज़ी भी हुई, उस वीकेंड के बाद वो कंट्रोल हो गई सारी। तो उसके इसलिए फिर वो स्ट्राइक उस वक़्त नहीं हुई। तो अभी भी अगर देखें, रजीम चेंज की वो कोशिश तभी करेंगे अगर उनको ये लगा कि वहाँ पे अवाम जो है वो उठ खड़े हुए हैं उनके रजीम के खिलाफ। कम से कम एक जो है ना, एक सब्सटेंशियल हिस्सा अवाम का, एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन। सही। अगर वो नहीं होती तो फिर वो रजीम चेंज की कोशिश नहीं करेंगे, फिर वो न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल्स जो प्रोग्राम है उसी को वो कोशिश करेंगे कि इतना ज़्यादा डैमेज कर दें कि कई सालों तक कोई ख़तरा ना रहे। सही। अच्छा, जौहर सलीम साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब इस तरीके से सारा मामला तो ज़ाहिर है अब क्रिएट तो हो चुका है, अब ये मज़ीद एस्केलेट की तरफ जा रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है, या ये बस अभी पेशगी इतला थी, इसके बाद थोड़ा हल्का हाथ रखा जाएगा, दोबारा से मुज़ाकरात की जानिब बढ़ा जाएगा और फिर ईरान को तैयार किया जाएगा, उसको राज़ी करने की कोशिश की जाएगी? ऑल्दो अगेन मैं पूछ रही हूँ क्योंकि पहले भी हमने देखा कि ईरान ने कुछ हद तक तो रेजिस्ट किया, लेकिन कुछ हद तक उसने बैक ऑफ भी होता हुआ हमें नज़र आया है। लेकिन अब इस अटैक के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये मुज़ाकरात की जानिब बात बढ़ेगी, या बस जो होगा वो होगा, सो होगा, देखा जाएगा, ये वाला मामला शुरू हो चुका है और एक बाकायदा जंग का आगाज कर दिया गया है वहां से? देखिए, अब बॉल इज इन ईरान्स कोर्ट इस राइट। वक्त ना। सबसे पहले तो ये देखना है कि ईरान रिटेलिएट करता है कि नहीं, ठीक है।
اگر ایران نے اس پہ ریٹیلیٹ اچھا نہیں کیا ہے سوری، ایران کا ریٹیلیشن کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کس حد تک کر سکتا ہے؟ جیسا کہ وہ پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جتنا بھی ان کا سارا معاملہ تھا وہ تو ہم ختم کر چکے ہیں، پچھلی اسٹرائکس کے اندر جتنا بھی خون ریزی ہوئی سب کچھ ہوا، لیکن اب وہاں پر جی دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ تو دیتے ہیں کہ جی ایک طرف انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ان کا نیوکلیئر پروگرام تباہ کر دیا ہے، لیکن پر بعد میں اسی پہ دوبارہ سے ڈسکشن شروع کر دی تھی، اور وہاں پہ امریکہ میں رپورٹس بھی آئی تھیں کہ اس کو کوئی بہت زیادہ جو ہے نا ڈیمیج تو ہوئے ہیں، لیکن بہت ہی یہ نہیں ہوا کہ کوئی جو ہے ریپیئربل ڈیمیج نہیں ہوئی، تو وہ تو کلیئر تھا۔ اب اس وقت بھی اب ایران پہ ہے کہ اگر ایران کو ریٹیلیشن کرتا ہے اس وقت تو پھر یہ بات ظاہر ہے، پھر دونوں طرف سے پھر تو یہ کانفلکٹ جو ہے نا ایک طوالت اختیار کر لے گا۔ لیکن اگر ایران ریٹیلیشن نہیں کرتا، جو ابھی حملے ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے نا بس کوئی بیان شان دے کے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو ابھی بھی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر شاید وہ دوبارہ سے مذاکرات کو ایک چانس دیں، لیکن امکان زیادہ تو یہ لگتا ہے کہ ایرانینز کچھ ریٹیلیشن کریں گے، انلیس کہ وہ اتنے ویکن ہو گئے ہوئے کہ وہ سمجھیں کہ نہیں جی اب ریٹیلیشن نہیں کر سکتے ہم، اب ہم جو ہے تو اگر ریٹیلیشن کریں گے ایران ریٹیلیٹ کرے گا تو پھر ظاہر ہے سر یہاں پہ یہ جاننا چاہیں گے کہ امریکی صدر نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران پر جنگی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، ٹرمپ کی جانب سے بیان سامنے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران ان کارروائیوں کے خلاف جو ہے وہ براہ راست اسرائیل پر ہی حملہ کرے گا یا پھر اس کی توپوں کا رخ امریکہ کی طرف بھی جائے گا؟ ایران کی پہلی جو ہوتی ہے جو ان کی پہلی جو لائن آف ڈیفنس آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ تو یہی ہوتی ہے کہ اسرائیل پہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ، کیونکہ دیکھیں وہ ابھی ڈفرینٹ ہے نا، یہ لیولز آف ایسکلیشن ہے۔ پہلا لیول آف ایسکلیشن ہوگا ایران ریٹیلیٹ کرے اسرائیل پہ، دوسرا اس سے اوپر کا لیول آف ایسکلیشن یہ ہوگا کہ وہ امریکہ کے ملٹری بیسز کو ہٹ کر دے کیونکہ اس کے ریپرکشن زیادہ ہیں، پھر تیسرا لیول آف ایسکلیشن یہ ہوگا کہ وہ اپنا جو نیوکلیر آپشن استعمال کر دے، جو کہ نیوکلیر آپشن کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی نیوکس ہیں، نیوکلیر آپشن یہ ہے کہ جو ہائی رسک آپشن ہے، جو کہ یہ ہے کہ اپنا ہولمز کو بند کر دیں، یہ ان کا جو ہے نیوکلیر آپشن ہوگا۔ تو یہ اب لیولز آف ایسکلیشن ہے۔ اب پہلا جو میرا اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اسرائیل کو ہی ہٹ کریں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا جوہر سلیم صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب جس طرح سے آپ بول رہے ہیں کہ ایسکلیشن کی طرف جائیں گے یا ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ریزسٹ کرے، لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب سارے مذاکرات اور سارے معاملات آگے بڑھ رہے تھے اور یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، ایک ساتھ ہی رہیے گا ذرا، یہ ایک بڑا اہم بیان بھی سامنے آیا ہے، امریکہ نے ایران پر جنگی کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور حملوں کا مقصد امریکی عوام کی حفاظت کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان سامنے آیا ہے، ایران دنیا میں دہشت گردی کی سرپرستی میں سر فہرست ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اب جوہر سلیم صاحب میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ایک جانب ہم ایران کو ایک ویک سٹیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ان کی اپنی ملٹری کے سارے ایشوز ہیں، ان کی فوج کے بڑے مسائل، یہ ساری چیزیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، ایک جانب اس کمزور ملک سے اتنا خوف ہے کہ بار بار اٹیک، بار بار ان کے جو یورینیم ہے اس کو اڑانے کی کوشش، یہ ساری چیزیں تباہ کرنے کی کوشش، تو واٹ از امریکہ وانٹس، مطلب ایگزیکٹلی کیا چاہ رہا ہے امریکہ کو خطرہ ہے کیا اصل؟ دیکھیں دو تین چیزیں تھیں، ایک تو خیر ایران جو ہے نا، ایران ایک ریجنل پلیئر تھا اس سے پہلے، ابھی تو بہت ویکن ہو گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ جو پراکسی آرگنائزیشن جن کو مغرب کہتے ہیں ان کی، جس میں حزب اللہ، حماس، ہوتیز، تو ان کے تھرو ایران نے پھر دیکھیں سیریا میں وہ گورنمنٹ ان کی سپورٹڈ تھی پہلے تو تو ان کا خاصا اثر جو ہے نا اثر و رسوخ تھا اس پورے خطے میں، اور وہ بہت زیادہ ایک اہم کردار پلے کرتے تھے اس خطے کی پالیٹکس میں، خصوصاً اسرائیل کے حوالے سے۔ اب وہ تو ان کا انہوں نے کنٹین کر دیا ہے پہلے سے، تو ایک تو امریکہ اور اسرائیل یہ نہیں چاہتے کہ ایران دوبارہ سے اس قسم کا کوئی کردار ادا کرنا شروع کرے یا اس کے قابل ہو جائے، یہ ایک ان کی ظاہر خواہش ہے، یہ مقصد ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایران کی جو نیوکلیر کیپبلٹی ہے، اس کا جو امکان ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ایران اس کی پوری کوشش کر رہا ہے، اور ان کو اس چیز پہ کوئی شک نہیں کہ ایران کا مقصد یہی ہے، کیونکہ وہ ان کے دیکھیں انالسٹ صاف یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران کا مقصد یہ نہیں ہوتا تو پچھلے 20 سال سے یہ اتنی زیادہ مشکلیں جو سہ رہے ہیں، اتنے زیادہ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، ان کو تو سویلین نیوکلیر انرجی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک ملک جو تیل سے اتنا مالا مال ہے، گیس سے اتنا مالا مال ہے، اس کو سویلین نیوکلیر پروگرام کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میں مغرب والوں کا آپ کو پرسپیکٹو بتا رہا ہوں، اپنا نہیں۔ تو وہ تو یہ کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے ان کے نزدیک اب ایران کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ صرف اسی لیے ہے کہ کسی موقع پہ جب بھی ان کو وہ اپرچونٹی ملے، یہ نیوکلیر اس کو ویپنز کی طرف لے جائیں، یہ وہ سمجھتے ہیں، اور ان کو کوئی شک نہیں ہے اس پہ مغرب کو، بالکل۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران نیوکلیر پاور بن گیا تو وہ اسرائیل کے لیے بھی خطرہ ہے،
وہ امریکہ کے لیے خطرہ، جس طرح میں نے کہا، کیونکہ امریکہ کی اتنی بیسز ہیں اس خطے میں، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ جب کیونکہ ایران کا میزلس کا پروگرام بھی ہے، تو اگر آپ کے پاس نیوکس بھی ہوں اور میزلس کی کیپیسٹی بھی ہو، پھر تو آپ کافی دور تک بھی پھینک سکتے ہیں. تو وہ پھر جو ہے، تو اس لیے وہ، اور ایران کے رجیم کو وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ جو ہے نا بہت ہی ایک جو ہے نا مسٹرسٹ ہے آپس میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا رجیم ہے کہ بہت، جس کو شوق بھی بہت زیادہ ہے دوسرے معاملات میں دخل دینے کی دوسرے ملکوں میں، اور اگر ان کے ہاتھ میں نیوکس لگ گئے تو پھر یہ ہمارے جو ظاہر ہے کہ اس ریجن کی پوری اسٹریٹجی ہے اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. رائٹ. اس سچویشن کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایران وڈرا کرے گا، یا 7 سال کی جو وہ ایگریمنٹ کر رہا تھا کہ وہ 7 سال کے لیے اس پروسیس کو روک دے یا کم کر دے یورینیم کی افزودگی کو، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر اب دوبارہ ایگری کرے گا؟ کیونکہ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے سپریم لیڈر کی رہائش گاہ پر 7 براہ راست جو ہے وہ میزائل فائر کیے ہیں. تو اتنا مہلک حملے کے بعد ایران کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اب ایران ہیز بین پشڈ ٹو اے کارنر، جس کو کہتے ہیں نا. تو وہ ظاہر ایران کی جو، اگر ہم پاسٹ جو ہے نا ان کا ایران کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، تو اس سے تو یہی لگے گا کہ وہ ریٹیلیشن کی طرف جائیں گے، وہ صحیح. میزلس فائر کریں گے. تو لیکن اگر وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، تو پھر اگر انہوں نے لیٹ سے ریٹیلیٹ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو پھر وہ جو اطلاعات تھیں کہ ان کو شاید کوئی جدید اسلحہ مل گیا ہے رشیا سے اور چائنا سے، وہ کوئی اتنی زیادہ مستند نہیں تھیں، اور یہ بہت ہی ویکنڈ ہیں اس وقت. تو پھر تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. پھر تو وہ ظاہر ہے پھر تو ان کو کسی موقع پہ ماننا ہی پڑے گا، اور نہیں مانیں گے تو وہ ان کی ساری جو نیوکلیر پروگرام ہے اور باقی جو ہے وہ اس کو ویسے ہی تباہ کر کے جائیں گے. پھر تو اس بار، کیونکہ اس بار تو پھر وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا کہ وہ امریکہ صرف 2 بام جو ہے نا، یا 10 بامز جو ہے وہ گرا کے چلا جائے. جی ٹھیک اس ہے. بار تو جوہر پھر سلیم وہ صاحب، انشور تھینک یو کرے سو گا. ویری مچ فار بینگ ود اس. ہمارے ساتھ ہی رہے گا، کافی دیر سے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماریہ سلطان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا، ذرا ان کی جانب بڑھیں گے. ماریہ صاحبہ، بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس اٹیک کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ یہ ایسکیلیشن آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا یہ یہاں پہ فل اسٹاپ لگے گا؟ یہ جسٹ ایز اے وارننگ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اٹس اے وارننگ سائن بھی ہو سکتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ وارننگ سائن تو نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ نے اس وقت جنگ کے اندر حصہ لے لیا ہے. رائٹ. جب امریکہ نے اس جنگ میں حصہ لے لیا ہے اور انہوں نے ایئر اسٹرائکس کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اصل فیصلہ جو ہے اس بات کا تعین جو ہے ایران کرے گا. اگر تو ایران اٹیک کر لیتا ہے اور ایران اپنے ملٹری ٹارگیٹس میں سے کسی ایک کو بھی انگیج کر لیتا ہے، تو پھر جو ہے معاملات دوسری طرف جائیں گے. کیونکہ اس وقت جو ہے کنفیگریشن آپ کو جو نظر آ رہی ہے، وہ ہندوستان، اسرائیل، یو اے ای اور امریکہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ ہے. تو ایک لحاظ سے یہ ایک مطلب آرڈر آف بیٹل ہے جو انہوں نے کریٹ کیا ہے، جس میں ظاہر ہے پاکستان کے اوپر پہلے حملے کیے گئے، اور آئیڈیا یہ تھا کہ اس کے ساتھ ہندوستان کا حملہ بھی ہوگا. اس وقت ہندوستان کی جو فورسز ہیں، وہ ایئر فورس جو ہے وہ بھی نارتھ میں، اور ان کی جو سی فورسز ہیں وہ آپ کو ساؤتھ میں جو ہے ملٹری ایکسرسائز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بیک اپ کے اوپر ہیں لیکن ہیں صحیح. اور دوسری طرف جو اصل فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کرتا ہے اسرائیل میں، امریکن بیسز پہ اٹیک کرتا ہے، یا وہ یو اے ای کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اگر تو یو اے ای پہ اٹیک کرتا ہے تو ظاہر ہے جو ان کا اکنامک کوریڈور ہے وہ افیکٹ ہوگا، اور اگر اکنامک کوریڈور افیکٹ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے بہت ڈفرینٹ ہوگا ان ٹرمز آف کاسٹ آف وار. دوسری طرف جو ہے ان کی ملٹری بیسز ہے امریکہ کی جو اس وقت ریجن میں موجود ہیں، وہ بھی ایک آپشن ہے. آخری آپشن جو ہے وہ مطلب اسٹیٹ آف ہرمز یا ایک باب المندب کے اندر اگر وہ اسٹریٹس کو بند کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت نہیں کریں گے.